نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دعوت اسلامی کی بہت ہی پیاری کتاب نظر کی کمزوری کے اسباب مع علاج، یعنی انسان کی جو نظر ہے وہ کن وجوہات کی بنا پر کمزور ہوتی ہے اور پھر اس کا علاج بھی اسی کتاب میں بتایا گیا ہے۔ یہ بہت خوبصورت کتاب ہے، آپ اس کو دعوت اسلامی .net سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور مرکز سے بھی اس کو آپ پرچیز کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کتاب میں بہت ساری ایسی چیزوں کے اوپر بات کریں گے جس سے ہمیں نظر کی کمزوری کے اسباب کا پتہ چلے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو دور کرنے کے لیے جو علاج ہیں وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف کی فضیلت پڑھ لیتے ہیں۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے۔ یعنی جو آپ کے اوپر حج فرض ہے اس کو ادا کرو اور اس کا ثواب، غزوات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی جنگیں جس میں آپ نے حصہ لیا، جس میں آپ ساتھ تھے، تو اس کا اجر 20 غزوات، یعنی 20 غزوات جو آپ نے لڑی ہوں اس میں آپ نے شرکت کی ہو تو اتنا آپ کو اجر ہے۔ لیکن مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ حج کے لیے آپ کو وسائل درکار ہیں، پھر ٹائم نکالنا پڑے گا، پھر اس میں آپ کی صحت بھی معنی رکھے گی، سفر بھی آپ نے کرنا ہے، بہت زیادہ دن بھی آپ نے ادھر گزارنے ہیں، تو ان سب کے کرنے کے بعد آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ لیکن ایک مرتبہ اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو اس کے برابر ملتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ تو درود شریف کو اپنی عادت بنائیے، اس کو روزمرہ زندگی کے کاموں کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے۔ تو چلتے ہیں پہلے سوال کی جانب۔ نظر کی کمزوری کے اسباب مع علاج بیان فرما دیجیے۔ جواب: فی زمانہ نظر کی کمزوری کی شکایت بہت زیادہ ہے، جس کی بنیادی وجہ اس کے اسباب کی زیادتی ہے۔ لہذا نظر کی کمزوری کے علاج سے پہلے اس کے اسباب تلاش کر کے انہیں دور کرنا اس مرض کے علاج سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ نظر کی کمزوری کے اسباب میں سے چند اسباب مع علاج پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلا ہے جی مطالعہ کرنے کا غلط انداز۔ نظر کی کمزوری کا ایک سبب مطالعہ کرنے کا غلط انداز ہے۔ مثلاً
پیدل چلتے، گاڑی میں سفر کرتے اور لیٹے لیٹے مطالعہ کرنا، یوں ہی دوران مطالعہ کافی دیر تک کتاب وغیرہ میں نظر جمائے رکھنے سے بھی آنکھوں پر بوجھ پڑتا ہے اور نظر کمزور ہوتی ہے۔ لہٰذا مطالعے کے دوران وقفے وقفے سے آنکھوں کو کتاب سے ہٹا کر ادھر ادھر حرکت دی جائے۔ جس طرح دیگر اعضاء جیسے ہاتھ پاؤں وغیرہ تھک جاتے ہیں اور ہم انہیں حرکت دے کر یا ورزش وغیرہ کے ذریعے آرام پہنچاتے ہیں، یہی معاملہ آنکھوں کا بھی ہے۔ یعنی جیسے ہمارے وہ اعضاء تھک جاتے ہیں، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا سن ہو جاتے ہیں، اگر ہم ایک ہی ٹانگ کے اوپر بیٹھے رہیں تو کچھ ٹائم کے بعد وہ سن ہو جائے گی، وہاں پر خون کی جو سپلائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم لیٹے لیٹے بازو سر کے نیچے رکھ لیتے ہیں تو ایک ٹائم آئے گا کہ وہ بازو ہلتا نہیں ہے، اس کو پکڑ کر سیدھا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہی معاملہ آنکھوں کا بھی ہے، اگر ہم ایک ہی جگہ کے اوپر نظر کو کافی دیر تک جمائے رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے جو مسلز ہیں وہ تھک جائیں گے۔ تھکنے سے آپ کو اس وقت اس کی شدت کا اندازہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بڑے اعضاء نہیں ہیں جیسے ہاتھ پاؤں وغیرہ کہ یہ سن ہو جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ کے پٹھے کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے، تب آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ آپ کی نظر جو ہے وہ ویک ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اس کو بھی، آنکھوں کی ورزش کو بھی آپ لازمی شامل رکھیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے ہماری آنکھیں جو ہیں اس میں دھندلاہٹ سی آ جاتی ہے، پھر ہم ہاتھوں سے ہلکا سا مسلتے ہیں اس کو، تو یہ بھی آنکھوں کی ورزش ہی ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد آپ ہلکا سا ہاتھ کے ساتھ اس کو دبا کے تو اس کو آنکھوں کو آرام پہنچا سکتے ہیں، یہی آنکھوں کی ورزش کہلائے گی۔ اعضاء کو حرکت دینا ایک فطری نظام ہے، یہی وجہ ہے کہ چھوٹے بچے اکثر کودتے اور پھدکتے رہتے ہیں، انہیں آپ لاکھ ڈانٹتے رہیں مگر وہ چین سے نہیں بیٹھتے۔ اور یہ حرکت، یہ جو موومنٹ ہے ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ بلا حس و حرکت ایک ہی جگہ بیٹھے رہیں تو ان کی ہڈیوں کے نازک جوڑ سیل ہو کر ہاتھ پاؤں بیکار ہو جائیں، لہٰذا انہیں اچھل کودنے سے روکنا نقصان دہ اور نظام فطرت کے خلاف ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے جو چھوٹے سے ننھے معصوم بچے، ان کو آپ لاکھ منع کریں کہ بیٹا آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ نہ کرو، ادھر نہ جاؤ، گر جاؤ گے، اوپر نہ چڑھو، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کی بات کے اوپر کان دھرتے ہیں، لیکن پھر آپ دیکھیں کہ وہ وہی اپنی حرکات جو ہے ان کو جاری رکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک فطری عمل ہے، اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ چھوٹے بچے ہیں، ان کی ہڈیوں کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ جب وہ اچھلتے کودتے ہیں تو ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور پھر وہ گرو کرتی ہیں۔ تو اس لیے احتیاط لازمی کریں، ایسی چیزوں سے ضرور ڈانٹیں، بچوں کو روکیں بھی جس سے انہیں نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو۔ لیکن بلا وجہ یا آج کل جو فیشن چلا ہے
کہ ہم کمپیوٹر یا موبائل پہ کارٹون لگا کے بچوں کے آگے رکھ دیتے ہیں تو وہ ایک ہی جگہ پر کافی دیر تک بلکہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو بچوں کو کھیلنے کودنے کا اچھا خاصا ٹائم دینا چاہیے، ان کو کبھی کبھی باہر لے جائیں گراؤنڈ وغیرہ میں، مٹی میں کھلائیں ان کو، تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح بعض جانوروں مثلاً بکری کے بچوں کو آپ بہت زیادہ حرکت کی ضرورت ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی پھدکنے اور چوکڑیاں بننے لگتے ہیں۔ تو یہ ایک فطری عمل ہے، انسان کا بچہ ہو یا کسی جانور کا، تو یہ قدرت کے نظام کے تحت ہی وہ ایسا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی اس قدرتی نظام کو برقرار رکھتے ہوئے آنکھوں اور دیگر اعضاء کو حرکت دیتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے پیدل چلنا بے حد مفید ہے۔ اس کے بعد سامعین دوسرا جو اس کا میجر پارٹ ہے آنکھوں کی کمزوری کے اسباب کا، وہ ہے کم یا ضرورت سے زیادہ تیز روشنی میں مطالعہ کرنا۔ یعنی کم روشنی بھی آنکھوں کے لیے خطرناک ہے اور تیز۔ نظر کی کمزوری کا ایک سبب کم یا ضرورت سے زیادہ تیز روشنی یا غلط سمت سے آنے والی روشنی میں مطالعہ کرنا بھی ہے کہ اس سے بینائی متاثر ہوتی ہے۔ لہٰذا مطالعہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ روشنی اوپر سے یا الٹی طرف سے آئی، کہ اس طرح آنکھوں پر زور کم پڑے گا اور انہیں سہولت رہے گی۔ لائٹ لگانے کا بھی یہی اصول ہے کہ چھت میں لگائی جائے کہ اس سے خوب روشنی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ بات تو بالکل طے ہے کہ اگر ہم لائٹ کے بالکل سامنے بیٹھ کے پڑھیں گے تو ایک تو لائٹ ہماری آنکھوں میں پڑے گی، جس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پڑھنے میں بھی دقت ہوگی، اور اس کا دوسرا بڑا نقصان جو آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ اس سے آنکھوں کی کمزوری میں تو اس سے ہماری آنکھوں کی بینائی پر بھی اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا لائٹ ہمیشہ یا تو آپ کے پیچھے ہو، اگر وہ دیوار میں لگی ہوئی ہے تو آپ ایسے بیٹھیں کہ لائٹ آپ کے پیچھے سر کے اوپر آئے، یا پھر چھت کے اوپر لائٹ لگائی جائے۔ چھت پہ لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کمرے میں کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو لائٹ پراپر طریقے سے پہنچے گی۔ تو اس طرح لائٹ لگاتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر آپ کا پڑھنے کا ٹیبل سامنے ہے تو لائٹ پیچھے ہو، یا رائٹ لیفٹ سائڈ پہ ہو، سامنے نہ ہو، یا پھر اوپر بالکل چھت پہ لگی ہوئی ہو۔ تو ایسے کرنے سے انشاءاللہ آنکھوں پر دباؤ نہیں پڑے گا۔ پہلے لوگ لالٹین زنجیر سے باندھ کر چھت سے نیچے کی طرف لٹکا دیتے تھے۔ اس طرح کرنے سے کمرے میں چاروں طرف خوب روشنی ہوتی تھی، جبکہ آج کل لائٹس چھت میں لگانے کے بجائے دیواروں پر لگانے کا رواج ہے۔
جس سے روشنی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ دیواریں روشنی جذب کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم زیادہ تر لائٹس دیواروں میں لگاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ روشنی جب نکلتی ہے تو بہت زیادہ روشنی دیوار ہی جذب کر لیتی ہے اور بہت کم روشنی آگے جاتی ہے. چھت پہ لگائیں گے تو روشنی نیچے کی جانب سفر کرے گی اور اس سے وہ پورے کمرے میں پھیلے گی. تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے. اسی طرح بعض لوگ ڈیکوریشن کے لیے بتیوں کے اوپر رنگین پلاسٹک کور لگا دیتے ہیں. اس سے روشنی مزید کم ہو جاتی ہے اور کم روشنی میں مطالعہ کرنے سے آنکھوں پر وزن پڑتا ہے اور تھکن ہو جاتی ہے. خیر، ایسے معاملات تو بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں کہ مطالعے کے لیے آپ ایسا بلب یا ایسی لائٹ استعمال کریں جس کے اوپر اس طرح کا کوئی کور چڑھا ہو. ہاں، ایسی تعداد ہے ایک جو اس طرح کی روشنی میں پڑھنا پسند کرتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس عادت کو ترک کر دیں. وائٹ اور کلیئر روشنی میں مطالعہ کرنا چاہیے. ایسی روشنی جس کے اوپر کور ہو یا وہ کلرفل ہوتی ہیں اس کو ہم نائٹ میں یوز کر سکتے ہیں. تو اس پارٹ میں ہم نے سیکھا ہے کہ روشنی کا صحیح استعمال ہماری آنکھوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، خاص کر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں. مطالعے کے علاوہ بھی ہمیں روشنی اتنی ہی رکھنی چاہیے جو ہماری آنکھوں کو متاثر نہ کرے، ہماری ڈائریکٹلی آنکھوں پر نہ پڑے. تو اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں. اس کے بعد ہے جی گرد و غبار اور گاڑیوں کے دھوئیں کے مضر اثرات. سامعین، نظر کی کمزوری کا ایک باعث گرد و غبار اور گاڑیوں کا دھواں بھی ہے. اس کے بہت زیادہ مضر اثرات سے بچنے کے لیے آنکھوں کو دھوتے رہنا چاہیے، اور اس کا بہترین حل وقتاً فوقتاً وضو کر لینا ہے. کسی یورپین ڈاکٹر نے ایک مقالہ لکھا جس کا نام تھا آنکھ، پانی، صحت، آئی واٹر، ہیلتھ. اس مقالے میں اس نے اس بات پر زور دیا کہ اپنی آنکھوں کو دن میں کئی بار دھوتے رہو، ورنہ خطرناک بیماریوں سے دوچار ہونا پڑے گا. تو آنکھوں کی ایک ایسی بیماری بھی ہے جس میں آنکھوں کی رطوبت اصلیہ یعنی اصلی تری کم یا ختم ہو جاتی ہے اور بینائی کمزور ہوتے ہوتے بالآخر مریض اندھا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ تو تھی جی اس ڈاکٹر کی ریسرچ، لیکن ہمارا دین اسلام
جس نے ہمیں کئی عرصہ پہلے وضو کی ایک ایسی زبردست نعمت سے نوازا جس میں ہماری آنکھیں، ہمارا ناک، ہمارا چہرہ، اس کے بعد گردن کے جو نازک پٹھے ہوتے ہیں وہ، ہاتھ پاؤں، یہ سارے دھل جاتے ہیں، اور یہی ہمارے وہ میجر پارٹس ہیں جو انڈھکے ہوتے ہیں۔ اگر ہم سفر سے آتے ہیں تو سب سے زیادہ متاثر یہی ہوتے ہیں، تو اس لیے وضو کرتے رہنا چاہیے، بلکہ دن میں 5 دفعہ تو نماز کے لیے وضو ہے۔ تو الحمدللہ اگر کوئی 5 دفعہ وضو کرتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے چہرے پہ یا اس کے جسم پہ میل رہے گی۔ ایک بندہ جس نے صبح نہا کے گیا اور اب وہ رات کو آ کے چہرہ دھوتا ہے یا اگلے دن صبح نہاتا ہے تو سارے دن کی گرد و غبار اس کے چہرے پر، ہاتھ پاؤں پر پڑے گی، اور ایک بندہ جو ہے وہ دن میں 5 دفعہ اس کو دھوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا انسان وہ زیادہ صفائی میں ہے اور کون سا نہیں۔ تو اس طرح وضو کرتے رہیں یا وقتاً فوقتاً ان اعضاء کو دھوتے رہیں۔ طبی اصول کے مطابق اگر بنوؤں کو وقتاً فوقتاً تر کیا جاتا رہے تو اس مرض سے تحفظ مل سکتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس یورپین ڈاکٹر کے بیان کردہ طبی اصول سے ہم مسلمانوں کے مذہب کی سچائی اور عمدگی مزید واضح ہوتی ہے کہ ہم روزانہ کئی بار وضو کی صورت میں اپنی آنکھوں اور دیگر اعضاء کے تحفظ کا سامان کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات تو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ وضو ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ تو دن میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ نماز تو خود انسان کو پاک کرتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، تو اس کے ساتھ وضو تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے۔ اس کے بعد ہے جی نظر کی کمزوری کے اسباب میں اپنی آنکھوں کا غلط استعمال۔ نظر کی کمزوری کے اسباب میں سے ٹی وی، وی سی آر یا کمپیوٹر پر فلمیں ڈرامے دیکھنا، بلا ضرورت اپنی یا کسی اور کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنا، اور گندگی جیسے پیشاب وغیرہ دیکھنا بھی ہے۔ ان اسباب سے بچنے کا بہترین حل آنکھوں کا قفل مدینہ لگانا ہے۔ تو یہ بھی آنکھوں کی کمزوری کے اسباب میں سے ایک اسباب ہے کہ آدمی بلکہ انسان فلمیں ڈرامے دیکھے۔ ایک تو وہ گناہ کا کام ہے اور دوسرا اوپر سے نظر کی کمزوری۔ اسی طرح شرمگاہ وغیرہ کو دیکھنا بھی نظر کی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی آنکھوں کو بلا وجہ ادھر ادھر گھمانے کے بجائے کوشش کریں کہ آنکھیں زیادہ جھکی رہیں یا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بند رہیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ ان اسباب سے بچا جا سکتا ہے۔
اس کے بعد نظر کی کمزوری کے اسباب میں سے نظر کمزور ہونے کا ظاہری سبب عمر کی زیادتی بھی ہے۔ سامعین، نظر کمزور ہونے کا ایک ظاہری سبب عمر کی زیادتی ہے۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ اعضاء کی یہ کمزوری دراصل موت کا پیغام ہے۔ سیاہ بالوں کے بعد سفید بال، جسمانی طاقت کے بعد کمزوری اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ مرض آنکھوں اور کانوں کا تغیر، یعنی پہلے نظر اچھی ہونا، پھر کمزور پڑ جانا اور سننے کی طاقت کی درستی کے بعد بہرے پن کی آمد وغیرہ، یہ سب بھی موت کے قاصد ہیں اور پیغام دیتے ہیں کہ زندگی کی میعاد ختم ہونے والی ہے۔ ایسے کمزور نظر والوں کو بالخصوص اور بالعموم سبھی کو آنکھوں کی روشنی کی فکر سے کہیں زیادہ قبر اور پل صراط پر روشنی کے لیے مدنی ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے سامعین، ہم نظر کی کمزوری کے کچھ روحانی علاج ان پر بات کرتے ہیں۔ سوال: نظر کی کمزوری کے کچھ روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے۔ تو اس کا جواب ہے جی، نظر کی کمزوری کا علاج کرنے سے پہلے اس علاج کی اچھی نیتوں اور مقاصد کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ نظر صحیح ہوگی تو عبادت، تلاوت، فرض علوم، دیگر اسلامی کتب کا مطالعہ اور کسب معاش یعنی روزی کمانے میں مدد ملے گی، اور حسب ضرورت حلال روزی کمانا تاکہ اپنے والدین کی خدمت اور اہل و عیال کی پرورش کر کے اپنی شرعی ذمہ داریاں پوری کی جا سکے، تو یقیناً کار ثواب ہے۔ نظر کی کمزوری کے 4 روحانی علاج پیش خدمت ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو علاج ہے وہ ہے نظر کی کمزوری دور کرنے کا ایک عمل یہ ہے کہ وضو کے بعد آسمان اور اگر کمرے وغیرہ میں ہوں تو چھت کی طرف منہ کر کے سورۃ القدر پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ عز و جل نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ مسائل القرآن میں ہے جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر ایک مرتبہ سورہ انا انزلناہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بینائی میں کبھی کمی نہیں ہوگی، یعنی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ سبحان اللہ! کتنا پیارا اور کتنا ہی آسان روحانی علاج ہے یہ کہ آپ نے جب بھی وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر، اگر آپ کسی کمرے میں ہیں، گھر میں ہیں، تو چھت کی طرف دیکھ لیں، وہ آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا ہی ہوگا۔ اگر آپ کہیں باہر کھلی جگہ میں ہیں جہاں سے آسمان نظر آ رہا ہو تو آپ آسمان کی طرف دیکھ کر ایک مرتبہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اس سورہ کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی نظر
کمزور نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جی دوسرا جو روحانی علاج ہے وہ ہے 5 نمازوں کے بعد 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر دونوں ہاتھوں کے پوروں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیجئے۔ یہ تو انتہائی آسان روحانی علاج ہے کہ جیسے ہی آپ فرض نماز کے بعد سلام پھیریں تو 11 مرتبہ یا نورو، بس اتنا آپ نے کہنا ہے، اور انگوٹھے اور شہادت کی انگلی ان کو ملا کر اس کے اوپر دم کریں اور دونوں آنکھوں پر پھیر لیں۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا لیجئے، ان پر دم کر کے دونوں آنکھوں پر پھیر لیجئے۔ تیسرا جو روحانی علاج ہے وہ ہے آیت مبارکہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ 26ویں پارے کی یہ آیت ہے جی، سورہ قاف۔ ترجمہ اس کا یہ ہے تو نے ہم پر، یعنی ہم نے تجھ پر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو ہم نے تجھ پر سے پردہ ہٹایا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ اس کو بھی آپ نے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل بصارت میں کمی نہ ہوگی، بلکہ جس قدر کمی ہو چکی ہوگی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں 3 مرتبہ اور 11 مرتبہ یا نورو پڑھ لیں، دونوں کو پڑھ کر اکٹھا دم کر لیں تو یہ دونوں روحانی علاج ایک ساتھ آپ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے نام نور کی برکت سے آپ کے جو آنکھوں کا نور ہے وہ بڑھے گا، اور جس میں کمی ہو چکی ہوگی وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جی چوتھا روحانی علاج اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں آیت الکرسی شریف یاد کر لیجئے، ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھیے، نماز پنجگانہ کی پابندی رکھیے، اور عورتیں کہ جن دنوں میں انہیں نماز کا حکم نہیں ان دنوں میں انہیں قرآن پاک زبانی پڑھنا بھی جائز نہیں، وہ بھی 5 وقت آیت الکرسی اس نیت سے کہ اللہ عز و جل کی تعریف ہے، نہ کہ اس نیت سے کہ کلام اللہ یعنی اللہ کا کلام قرآن پاک ہے۔ تو اس کو پڑھ لیا کریں، اور جب اس کلمہ پر پہنچیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پر رکھ کر اس کلمہ کو 11 بار کہیں، پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں۔ پھر فرمایا یہ عمل ایسے قوی تاثیر یعنی زبردست اثر والے ہیں کہ اگر صدق اعتقاد یعنی سچا یقین ہو تو انشاءاللہ عز و جل گئی ہوئی آنکھیں یعنی بینائی واپس آ جائے۔ یہ تو نظر کی کمزوری دور کرنے کا روحانی عمل تھا۔ اس کے علاوہ سامعین ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔
کہ حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اسے موت کے سوا جنت سے کچھ مانع یعنی رکاوٹ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کے تحت حضرت سیدنا علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علامہ سعد الدین تفتازانی قدس سرۃ نورانی نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے کی شرائط میں سے موت کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا، گویا کہ موت ہی اسے جنت میں داخلے سے روکے ہوئے ہے۔ امام قسطلانی قدس سرۃ نورانی نے شرح بخاری میں روایت نقل فرمائی ہے کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر ہمیشگی کرے گا، اس کی روح اللہ تعالی خود قبض فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سامعین محترم، آپ نے سنا آیت الکرسی کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی انسان، کوئی آدمی، کوئی عورت فرض نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی کو پڑھ لیتے ہیں تو موت کے سوا کوئی بھی چیز، کچھ بھی ہو، وہ کتنا ہی گنہگار ہو، کیسے ہی اس نے گناہ کیے ہوں، اس حدیث کی روح سے یہی لگ رہا ہے کہ ان سب سے بیگانہ ہو کر اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ یعنی اگر کوئی رکاوٹ ہوگی چیز تو وہ ہے اس کی موت، یعنی اس کا جتنا وقت باقی ہے اس دنیا میں وہ پورا ہوگا اور ہوتے ہی وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو بہت ہی پیارا عمل ہے نظر کی کمزوری کے لیے، اور اس فضیلت کے تحت آپ اس کو ہر نماز کے بعد لازمی پڑھیے۔ نظر کی کمزوری کے طبی علاج، پہلے تھے روحانی اور اب ہیں طبی علاج۔ سوال تھا جی نظر کی کمزوری کے طبی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے۔ تو جی جواب آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ نظر کی کمزوری کا ایک طبی علاج یہ ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے قبل اسمد سرما لگائیے کہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے، جیسا کہ شمائل محمدیہ میں ہے کہ طبیبوں کے طبیب اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اسمد سرما لگایا کرو کہ یہ نظر کو تیز کرتا اور پلک کے بال اگاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی، اس میں سے 3 سلائیاں روزانہ رات کو دونوں آنکھوں میں لگایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسمد سرما، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ یہ آپ کو میرے خیال سے سعودی عربیہ سے جو آتا ہے وہی ملے گا، کیونکہ یہ اسمد ایک پہاڑ ہے، تو یہ سرما اس کا ہے، یا پھر کوئی اور پہاڑ ہوگا، اس سرمے کو نام اسمد دیا گیا ہے۔ تو اس کو آپ اپنی آنکھوں میں لگائیں۔ سنت کے مطابق اگر لگانا چاہیں تو 3 سلائیاں، ویسے اگر یوز کرنا ہے تو 1 سلائی آپ اپنی آنکھوں میں روزانہ لگائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے نظر تیز ہوگی۔ دوسرا جو طبی علاج ہے وہ یہ ہے کہ اگر خالص شہد میسر ہو تو سوتے وقت اس کی سلائی آنکھوں میں لگا لیجئے، کہ یہ آنکھوں کے لیے بہت مفید اور بہترین سرما ہے۔ اس کے استعمال سے انشاءاللہ عز و جل نظر کی کمزوری کے علاوہ دیگر امراض سے بھی نجات ملے گی۔ یہاں ایک بہت ہی پیارا شعر سامان بخشش پیش کرتا ہوں کہ عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سامعین محترم، یہ تھے کچھ طبی اور روحانی علاج نظر کی کمزوری کے، تو ان پر عمل کیجیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ عز و جل آپ کی آنکھوں کو سلامت رکھے گا اور اس کے نور کو بھی باقی رکھے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور سوال ہے جی، فنائے مسجد میں مانگنے والے کو دینا کیسا ہے؟ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ جو لوگ مسجد میں اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ نماز کے بعد یا پھر جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، تو اس کے متعلق یہاں لکھا گیا ہے جی کہ یہ مانگنا کیسا ہے اور اس کو دینا جائز ہے یا نہیں۔ تو اس کا جواب ملاحظہ کیجیے۔ اس مسئلہ میں مسجد و فنائے مسجد دونوں کا ایک ہی حکم ہوگا، کیونکہ مسجد میں سوال کی ممانعت کی وجہ وہاں شور و غل ہے، تو فنائے مسجد میں بھی شور و غل کی اجازت نہیں۔ مسجد یا فنائے مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ مانگنے والا مجبور لاچار نہیں بلکہ پیشہ ور بھکاری ہے، تو اسے سرے سے سوال کرنا ہی حلال نہیں۔ مسجد ہو یا بازار، اور ایسے کو اس کے سوال پر کچھ دینا بھی ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، قوی، طاقتور، تندرست، قابل کسب یعنی کمانے کے لائق جو بھیک مانگتے پھرتے ہیں ان کو دینا گناہ ہے، ان کا بھیک مانگنا تو حرام ہی ہے، اور ان کو دینے میں اس حرام پر مدد۔ وہ ایسا ہے کہ اگر لوگ نہ دیں تو جک ماریں اور کوئی پیشہ حلال اختیار کریں، یعنی اگر کوئی نہ دے گا تو وہ خود ہی اس چیز کو چھوڑ دے گا اور پھر کوئی کام کرے گا، حلال طریقے سے کمائے گا، تو اس لیے ایسوں کو دینا بھی گناہ ہے۔ در مختار میں ہے، یہ حلال نہیں کہ آدمی کسی سے روزی وغیرہ کا سوال کرے جبکہ اس کے پاس ایک دن کی روزی موجود ہو یا اس میں
اس کے کمانے کی طاقت موجود ہو، جیسے تندرست کمائی کرنے والا اور اسے دینے والا گناہگار ہوتا ہے، اگر اس کے حال کو جانتا ہے، کیونکہ حرام پر اس نے اس کی مدد کی۔ تو پہلی صورت تو یہ ہے جی کہ اگر کوئی آپ کو راستے میں یا پھر کہیں مسجد میں یا کسی بھی جگہ کہیں پر بھی کوئی ایسا بھکاری نظر آتا ہے جس کو آپ دیکھ کر محسوس کریں کہ یہ تو کما بھی سکتا ہے، بلکہ اچھا کما سکتا ہے، اس کی صحت بھی ٹھیک ہے، کوئی معذوری بھی نہیں ہے۔ آج کل تو اب معذور لوگ بھی جو ہیں وہ بہت اچھے سے کام کرتے ہیں، حلال طریقے سے رزق کماتے ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی بھکاری آپ کو نظر آئے تو اس کو بالکل بھی نہ دیں، بلکہ اگر ہو سکے تو اس کو جھڑکیں، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کی جھڑک سے، آپ کے دبکے سے ہو سکتا ہے کہ وہ باز آ جائے۔ ایک دو بار تو نہیں، لیکن جب زیادہ لوگ ایسا کریں گے تو آخر اس کو اس پیشے کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ تو ایسے لوگوں کو دینا گناہ لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد جی دوسری صورت یہ ہے کہ سائل یعنی جو مانگنے والا ہے وہ پیشہ ور بھکاری تو نہیں، بلکہ کوئی محتاج مسافر ہے۔ تو اگر وہ نمازیوں کے آگے سے نہ گزرے، نہ ہی لوگوں کی گردنیں پھلانگے اور نہ ہی بار بار سوال کرے تو اسے دے سکتے ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت فرماتے ہیں اگر وہ شخص پیشہ ور فقیر ہے تو اسے دینا چاہے مسجد میں ہو یا علاوہ مسجد بہر صورت منع ہے۔ اور اگر وہ شخص خستہ حال مسافر ہے کہ وہاں اس کا کوئی جاننے والا نہیں اور نہ وہ نمازیوں کو پھلانگتا ہے، نہ ہی بار بار سوال کرتا ہے، تو اسے دینا جائز ہے۔ تو اس طرح دو صورتیں ہم نے اس کی دیکھی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے جی کہ جو مانگنے والا ہے وہ پیشہ ور بھکاری نہ ہو۔ آپ کو راہ چلتے ہوئے روڈوں کے اوپر، پارکوں میں، بس کے سٹینڈ کے اوپر، بسوں کے اندر، ٹرینوں کے اندر، گلی محلوں میں، گھروں میں دروازہ نوک کر کے ایسے بہت سارے پیشہ ور بھکاری نظر آئیں گے جن کا کام ہی یہی ہے، مانگنا، کھانا اور سونا، بس اس کے علاوہ، یا اگر ان کی شادیاں ہوئی ہیں تو بچے پیدا کرنا، ان کاموں کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے۔ دوسری صورت کوئی ایسا انسان جو کہیں جا رہا تھا، مسافر تھا، اس کو کوئی مشکل درپیش ہوئی تو وہ جس جگہ پر اس نے قیام کیا تھا وہاں کے لوگوں سے اگر سوال کرتا ہے یا مقامی مسجد وغیرہ میں جا کر لوگوں سے کہتا ہے کہ اس کی امداد کی جائے، تو ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا ہے جی کہ اس کو آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ شرائط ہیں کہ وہ بار بار سوال نہ کرے، نماز کے دوران نمازیوں کے آگے سے نہ گزرے، نمازیوں کو پھلانگتا ہوا کبھی ادھر کبھی ادھر نہ جائے، بلکہ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ اگر سوال کرتا ہے تو اسے دینا جائز ہے۔ اور پہلی صورت والا وہ تو اگر آپ کو کہیں پر بھی نظر آئے، مسجد ہو، گلی محلہ ہو، راستے میں کہیں بھی، تو ایسے شخص کو دینا جائز تو نہیں بلکہ گناہ ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے دے دیا اللہ کی راہ میں،
چلیں وہ جانے، اس کا کام جانے، لیکن نہیں، بلکہ ایسے شخص کو دینا گناہ ہوگا۔ وہ تو گناہ کا کام کر ہی رہا ہے، آپ اگر اس کو دیں گے تو آپ بھی اس میں شامل حصہ ہوں گے۔ تو سامعین محترم، ہم نے نظر کی کمزوری کے روحانی علاج ان کے اوپر بات کی، طبی علاج اس کے اوپر بات کی، بہت ہی آسان ہم نے اس کے جو علاج ہیں وہ سنے۔ نظر کمزور ہونے کے جو میجر اسباب ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے بات کی۔ وہ آج کل کے دور میں ہر بندے کے لیے عام ہیں، یعنی جو ہم نے باتیں کی ہیں وہ اگر ہر بندہ غور کرے تو یقیناً وہ کسی نہ کسی طرح سے اس میں مبتلا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اس جو ان کے اسباب ہیں ان کو ختم کریں، کیونکہ اسباب ختم کیے بغیر اگر آپ علاج کریں گے تو اس کا آپ کو خاصا فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا لیکن ساتھ میں نقصان بھی ہوتا رہے گا، تو وہ آپ کا جو نقصان ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اس کے جو اسباب ہیں ان کو ختم کریں، اس کے بعد آپ روحانی علاج کریں اور ساتھ ساتھ طبی علاج بھی کریں۔ انشاءاللہ تعالی دونوں کی برکت سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہو رہا ہے۔ تو نظر سے متعلق جو ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ خوب اچھے سے سمجھیں، سیکھیں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک مسئلے کے اوپر بات کی ہے کہ اگر کوئی مسجد تو بیسک ٹاپک تھا ہمارا، اس کے علاوہ بھی اگر کہیں بھی کوئی سوال کرے تو سوال کرنے والا اگر ایسا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اگر وہ شرعی مسافر وغیرہ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ان دونوں صورتوں پر ہم نے بات کی ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ان کو بھی فائدہ ہوگا، خود بھی سنیں، سمجھیں، سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور یہ ایک بہت ہی میجر ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے، اس کو آپ نے ڈیپلی سمجھنا ہے، دوستوں کو بتانا ہے کہ ایسے بھکاریوں سے جان چھڑانی ہے ہم نے، کیونکہ یہ لوگ حق والوں کا بھی حق مارتے ہیں، ان کی وجہ سے جن کا حق ہوتا ہے انسان ان کو بھی نہیں دے پاتا۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ انسان بدظن ہو جاتا ہے کہ یہ بھکاری کہاں سے آ گئے، دوسرا اگر وہ ایک کو دیتا ہے تو کئی اور آ جاتے ہیں اور اس میں حق والے کون ہیں یہ نہیں پتہ چل پاتا، تو اسی طرح حق والوں کا حق مر جاتا ہے ان کی وجہ سے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جو آپ کو مستحق نظر آ رہا ہو اسی کو آپ اسی کی مدد کریں، اپنے صدقہ خیرات اسی کو دیں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔